ملک دا حال دیکھ لو، انہوں قائدین کہنے نو دل کرتا ہے رہنما جس طرح کی ڈیل ہوگی اس کے مطابق آپ پہ رد عمل ہے۔ اپنی انائیں قبر انتظار کر رہی ہیں سب کا، اس وقت جو آدمی اس کھیل میں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما پتہ نہیں یہاں جو آتا ہے رہنما، ہماری صحافت کا بھی جواب نہیں۔ قائدین، ملک دا حال دیکھ لو، انہوں قائدین کہنے نو دل کرتا ہے رہنما۔ بہت میرے جوانی کے دنوں کا ایک گانا ہے، نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہی لٹیرا۔ رہنما، لیڈر، قائدین، ملک دا حال دیکھ لو۔ بہرحال پی ٹی آئی رہنما، میرے آفس کا بھی جواب نہیں ویسے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی کوشش اعظم سواتی کی اپنی ہے۔ وہ کچھ کہندا پھردا ہے، کچھ کہن دے ہے رہنما۔ اچھا ویسے وہ بھی اعظم سواتی بھی رہنما، پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سواتی صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں ایسی گرا نکالتے ہیں جو اصول کی بنیاد پہ ہو تو پھر دیکھتے ہیں۔ اچھا آگے کی فرماندے جی، سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل پہ بحیثیت پارٹی کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی، ہم اپنی طرف سے کوئی راہ نکالیں گے جو اصول کی بنیاد پہ ہوگی۔ ہم ہمیشہ شفاف انتخابات، قانون کی بالادستی۔ اچھا ہم چاہتے ہیں لوگ اغوا نہ ہوں، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ نصب العین انہوں کو لفظ نہیں پتا۔ اگر کوئی بات آگے بڑھتی ہے جس میں شخصی آزادیاں، بنیادی حقوق، وہ تو کبھی بھی نہیں رہے اس ملک، کبھی بھی نہیں رہے۔ موسٹ پاپولر، ون آف دا موسٹ پاپولر۔ اب عمران آگے نکل گیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس نے اپنے ایم این ایز وغیرہ، وہ دلائی کیمپ کیا تھا چکوا کے اتنے بھیجتے سے۔ اتنے قصور کے کوئی تھے، پتہ نہیں نا کیا نام تھا ان کا، سلمان، اس میں تھا افتخار تاری وغیرہ، جو دلائی کیمپ غائب ہی کر دیے۔ پر چھوڑو شخصی آزادیاں، بنیادی حقوق، اس کے لیے ڈی این اے چاہیے ملک کو گورن کرنے کے لیے مہذب طریقے سے۔ اچھا تو سو بسم اللہ، لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پتلی گلی سے نکل جائے تو بات سنو یار، عقل کو ہاتھ میں۔ ڈیل کوئی گالی نہیں ہے، جس طرح کی ڈیل ہوگی اس کے مطابق آپ پہ رد عمل ہے۔ نواز شریف ڈیل کر کے بھاگا ہے، وہاں اس کا مطلب اور ہو گیا۔ تو ڈیل تو فال آف ڈھاکہ کے بعد بھٹو صاحب اپنے ساتھیوں، اور بے نظیر بھٹو اس وقت بہت چھوٹی تھیں، کم سن تھیں، ٹین ایج میں ہوں گی یا 20s میں ہوں گی، تصویریں دیکھ لیں نکال کے، شملہ کیا ادھر آئس کریم کھانے گئے تھے، ڈیل کرنے کا بھی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا مکمکا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد۔ آخر پہ تو اسے ڈیل کہہ لو، آپ سمجھوتا کہہ لو، انڈرسٹینڈنگ کہہ لو۔ وہ ملک کے لیے سوچو، اس ملک کے بھی چھوڑو جغرافیہ کیا ہے، بیسیکلی یہاں رہنے والے 25 کروڑ انسان اور 25 کروڑ پرانی بات ہے۔ اگلی مردم شماری پہ پتہ چلے گا کہ آپ 30 کروڑ کے لگ بھگ ہو، ان کے پیٹ بھرے نہیں جاتے ہوئے، ان کے بچے تم سے پڑھائے نہیں جاتے ہیں، سارے کوئی تھوڑا ہوئے، خدا کا واسطہ اپنی انائیں قبر انتظار کر رہی ہیں سب کا، اس وقت جو آدمی اس کھیل میں ہے، جو اپنا پیک گزار چکا ہے 2 سال 4 سال 5 سالوں نمائشی میں دوبارہ سیاست، تیری کیڑی سیاست رہ گئی، تم کتے آنا ہے سیاسی، نہ کو تیرا میدان ہے، نہ کو تاری سیاست ہے، تمہیں سب نو پتا ہے اندروں کہ تم ختم ہو چکے ہو سیاسی طور پہ، جاؤ کرو کری، کوئی خیال نہیں، موت یاد نہیں، کیا پرابلم ہے؟ ڈرتا ہے آدمی چھوٹی سی بات کرتے ہوئے بھی، یا ان کو پھر آخرت کا یا محشر کا پھر ان کو یقین نہیں ہے۔ اچھا ہمارے ایک دوست نے، حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما جو گرفتار نہیں ہے ان کی ایک بڑی تعداد کمپرومائزڈ ہے۔ تو یہ جتنے یہ میر جعفر، میر صادق، اس طرح کے کیریکٹرز ہمارے ماشاءاللہ ہماری دنیا میں ہیں،
پتہ ہے بغداد کے خلیفہ کے ایک وزیر نے ہلاکو خان کو باقاعدہ اشکل اس کو پرووک کیا تھا، بعد میں وہ کتا روتا بھی رہا، بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. یہ ہمارا کیریکٹر ہے. یہ پی ٹی آر جو گرفتار نہیں، ان کی ایک بڑی زیادہ کمپرومائز ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ ایک طرح کا فارورڈ بلاک ہے، مگر وہ اعلان نہیں کر رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر اناؤنس کریں گے تو ختم ہو جائیں گے، یہ ویسے بھی ختم ہو جائیں گے. بہرحال بظاہر وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، مگر عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے. شکر الحمدللہ. حامد میر نے صحیح خبر بتائی لیکن بری خبر بتائی، لیکن اس کو کنکلوڈ بڑی ٹھیک جگہ پہ کیا. اگر عمران خان کو پتہ ہے میرا ایک دوست نما اگر دشمن ہے، مجھے پتہ لگ گیا تو پھر تو میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لوں گا.